السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی اب ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بہت بہت شکریہ اتنی پیارے پیارے کامنٹس کے لیے، اتنی پیاری پیاری دعائیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بہت پیاری صبح کا آغاز ہو گیا تھا، اور جب میں صبح اٹھ کے باہر آئی تو کچھ اس طرح کی صورتحال تھی، پتے ہی پتے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس پیڑ کو جو ہے نا ہم جھاڑ چکے ہیں سارا، لیکن پھر بھی جو ہے نا جو اب سوکھ گئے تھے دوسرے پتے، وہ بھی جو ہے نا تھوڑی سی ہوا پہ اس طرح گرے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے سارے صحن کی صفائی کی، اور جو ہے نا سب سے پہلے نا میرا کام ہوتا ہے کلیننگ والا، کیونکہ اگر صحن گندا ہو یا پھر گھر اس طرح کا کچھ گندگی ہو نا، تو میرا بالکل دل نہیں کرتا میں دوسرے کسی کام کی طرف جاؤں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ میں نے صفائی والا کیا تھا، اور یہ میرے سنڈے کا ولاگ ہے۔ اور حسن جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، آدمیشی دونوں اٹھ گئے تھے، تو میں نے ان کو ٹی وی لگا دیا کہ آپ لوگ کارٹون دیکھ لو۔ اور چھوٹا بیٹا اور جو میرے ہسبینڈ ہے وہ سو رہے تھے۔ ہسبینڈ کا آج کل کام نہیں ہے تو وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، اور بس اب جو ہے نا میں نے ناشتے کی تیاری کرنی تھی، کیونکہ میں بھی لیٹ ہو گئی تھی کلیننگ کے چکر میں۔ لیکن یہ تھا کہ چلو حسن بھی گھر پہ ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر ناشتہ لیٹ ہو بھی جائے کبھی کبھار تو چل جاتا ہے گا۔ تو ادھر جو ہے نا میں نے گرم گرم پراٹھے بنا لیے تھے، ساتھ میں جو ہے نا جو میں نے پکانا تھا وہ بھی جو ہے نا میں نے سوچ کے رکھا تھا آج میں نے کیا پکانا ہے گا۔ تو ادھر جو ہے نا میں نے بچوں کو ناشتہ دیا، اور یہ جو میری کچن کی صافیاں تھیں روٹی لپیٹنے والی، وہ گندی تھی، وہ میں نے جو ہے نا صاف کر لی تھی۔ اور سارا کچھ جو ہے نا اسی ٹائم میں نا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا پکانا ہے، اور اس سوچ کو جو ہے نا پریکٹیکل میں نے کر لیا تھا۔ میں نے مٹر چھیل لیے تھے، آلو کٹ کر کے، سارا مسالہ کٹ کر کے رکھ لیا تھا۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی جو ہے نا بس اس ٹائم یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے ناشتہ ہو جائے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دن میں کیا پکانا ہے، دن کا ختم ہو جائے تو رات کی ٹینشن ہوتی ہے جی رات میں کیا پکانا ہے۔ تو میں ناشتے کے ٹائم جو ہے نا ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ جی میں نے دن میں کیا پکانا ہے گا، اور بس پھر کام شام تو آپ کو پتہ ہے میں پہلے ہی کر لیتی ہوں، اور کھانا جو ہے نا میں ٹائم سے ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو جو ہے نا جلدی بھی بھوک لگ جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں ٹائم سے کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ اور طبیعت جو ہے نا آج کل گھر میں نے کچھ اچھی سی ڈائٹ شروع کی ہوئی ہے، بلکہ میرے ہسبینڈ نے ڈائٹ شروع کی ہوئی ہے میری، اور وہ مجھے کچھ جوسز جو ہے نا وہ بنا کے دینے ہیں فریش گھر کے، جیسے کہ چقندر کا جوس، گاجر کا جوس، اس طرح کے جو ہے نا وہ جوسز بنا کے دینے ہیں مجھے، تاکہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ یہ نا پیتی رہوں، اور جب تک دوسری مجھے بلڈ کی بوتل لگے گی اس سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا بہت خود جو ہے نا گھر میں اپنا خون بنا لوں۔ تو وہ سارا کچھ سارا چل رہا ہے، انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی کوئی کیئر کرے۔ آپ سارا دن جو ہے نا گھر کی ذمہ داریوں میں، بچوں کے پیچھے، شوہر کے پیچھے، گھر کی کام، سب کی ٹینشنیں لیتے ہو، لیکن اپنی ٹینشن جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ تو پھر جب کوئی انسان آپ کی اس طرح سے فکر کرے، اور خاص طور پہ آپ کا محرم رشتہ، آپ کا شوہر آپ کی پرواہ کرے، آپ کا خیال رکھے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے گا۔ اور میں مطلب میں ویسے نخرے نہیں کرتی ان کے آگے، لیکن جب وہ اتنے زیادہ خیال رکھ رہے تھے نا تو مجھے بھی ایسے نخرے آ رہے تھے کہ میں کہہ رہی نہیں میں نے نہیں پینا بچوں کی طرح۔ حالانکہ سچ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہیلدی والی چیزیں تو میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائی، میں بالکل مجھے پسند ہی نہیں آتی ہیں۔ لیکن خیر انہوں نے کہا اگر تم نے نانا یہ سارا کچھ پیا تو کہ تمہاری اور میری لڑائی ہو جانی۔ تو ادھر میں ہانڈی پکا رہی تھی، اور وہ کمرے میں جو ہے نا میرے لیے جوس تیار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دی کہ تم بھی جو ہے نا آ جاؤ، جو کام جہاں پر جتنا ہو گیا چھوڑ کے نا اب آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں بالکل پیلے ہو چکے ہیں گے، اور جب وہ میرا ہاتھ دیکھتے ہیں نا یا میرے ناخن دیکھتے ہیں تو ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ تم جو ہے نا خود کھاتی پیتی ہو نہیں صحیح سے، بعد میں جو ہے نا تو ہمیں ٹینشن دیتی ہے۔ تو گاجر جو ہے نا اتنی کوئی مزے کی تھی، اتنی کوئی مزے کی تھی، لیکن میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ جو ہے نا اس طرح کے جوسز پیے، ورنہ میں بالکل نہیں پیتی ہوں، بالکل نہیں پیتی۔ مطلب کہ ہیلدی جوس، ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی کھانا، فروٹس، ان سب کا اور میرا جو ہے نا لین دین شروع سے ہی نہیں ہے، ہماری آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے نا میں نے حسن کا یونیفارم نہیں کرا تھا کہ مجھے دھونا ہے، آج سنڈے کا دن ہے، اور حسن جو ہے نا یونیفارم اپنا پہن کے پھر رہا تھا، کیونکہ اس کو کپڑے نہیں نظر آ رہے تھے تو وہ اپنا یونیفارم ہی پہن کے آ گیا تھا۔ اور یہ رہا خالص چقندر کا جوس جو کہ میرے ہسبینڈ نے نکال کے دیا تھا۔ پہلے تو نہیں، چقندر اور گاجر کا جوس تھا پہلے گلاس میں، اور جو دوسرا گلاس تھا اس میں صرف اور صرف چقندر کا انہوں نے مجھے نکال کے دیا تھا کہ تم یہ پیو۔ اور چقندر والا جو جوس ہے وہ بالکل ٹیسٹ لیس ہے، اس میں کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے، نہ وہ کھٹا ہے نہ وہ میٹھا ہے، کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے، ایک مٹی مٹی کا جیسا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے گا۔ اور جو گاجر والا تھا اس میں جو ہے نا پھر بھی کچھ ہلکی سی مٹھاس تھی تو اچھا لگ
لگ رہا تھا اس کو پینے میں، لیکن خیر اچھا لگے یا برا لگے، میں جو نا ادھر ایک گلاس پی کے آ گئی تھی، اور ادھر جب جیسے میں کچن میں آئی تو میرے ہسبینڈ صاحب جو ہے نا پیچھے ایک اور گلاس لے کر آ گئے تھے کہ اس کو بھی جو تم نے جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے گا، اور میرے ٹیسٹ کے لیے اس میں نیمبو نچوڑوں، اس میں نمک ڈالی، کالی مرچ ڈالی، پھر بھی اس کا ٹیسٹ میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا لیکن خیر کام کرتے کرتے میں نے ماشاءاللہ سے 2 گلاس جو ہے نا جیسے تیسے کر کے پی لیے تھے، اور ادھر جو ہے نا میں نے آٹا گوندھ لیا تھا، ہانڈی جو ہے نا میری آلموسٹ پک گئی تھی، اور روٹیاں جو ہے نا میں نے ساتھ ساتھ پکا لی تھی، کیونکہ جب کوئی میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ٹائم سے ان کو اچھا سا کھانا بنا کے دے دوں۔ تو آج میرا دل تھا آلو مٹر پکانے کا، شوربے والے پہلے میرے ہسبینڈ نے کہا تم چاول پکا لو، وہ شوق سے کھا لیتی ہو، میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ چاول صرف میں شوق سے کھاتی ہوں، ہسبینڈ اور بچے جو ہے نا وہ چاول شوق سے نہیں کھاتے، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں پکاؤں گی، میں روٹی ہی پکاؤں گی۔ تو میری آج کل ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ تھکوں نہ، جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا کام ہو، تاکہ میری انرجی جو ہے نا وہ زیادہ ویسٹ نہ ہو تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا، سارا کچھ جو ہے نا پھر میں نہیں بھگتنا ہے گا، اور میرے لیے مشکل ہو جانا ہے، بچوں کو دیکھنا، گھر دیکھنا، اور پھر مجھے دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ٹائم جو ہے نا پچھلے 1 سے 1.5 سال پہلے بھی ایسا سب کچھ جو ہے نا ہو چکا ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیز جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ ہو۔ تو خیر جو ہے نا میں گرما گرم روٹیاں پکا رہی تھی، ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنا لیا تھا، اور آج مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی، بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب میرے ٹوئنز بیبی ہونے والے تھے نا تو میری امی ادھر آئی تھی، لیکن اس ٹائم تھا کرونا، وہ مجھ سے ملنے آئی تھی لیکن وہ ادھر آ کے اسٹک ہو گئی تھی، کیونکہ ٹرینیں وغیرہ جو ہے نا اس ٹائم تک بند ہو چکی تھی سارا کچھ، تو وہ ادھر آ کے پھنس گئی تھی، تو میرے پاس رہی تھی۔ وہ ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ تھا جب میری امی میرے پاس رہی تھی، آلموسٹ کوئی 3 یا 4 مہینے کا ٹائم تھا جب وہ میرے پاس رہی تھی۔ اچھا میرے ابو بھی آتے رہتے ہیں، لیکن وہ کم سے کم 10 دن رہیں گے میرے پاس، یا 15 دن، 15 دن تو خیر بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ 10 دن اگر وہ میرے پاس رہ لیں تو رہ لیں، ورنہ کیا ہوتا ہے 2-4 دن میرے پاس رہتے ہیں، 2-3 دن میری بڑی بہن کے پاس رہ لیتے ہیں، وہاں جاتی تو میں یہاں سے بلاتی رہتی ہوں، اور یہاں پر آتی تو وہاں سے بہن بلاتی رہتی ہے، تو ہم دونوں کا حساب اس طرح سے ہوتا ہے گا۔ تو بس آج امی کی بہت یاد آ رہی تھی کہ امی ہوتی مجھے پکا کے دیتی اور میں کھاتی، مطلب کبھی کبھار ہوتا ہے نا۔ اچھا اور ہماری ماؤں کو ہوتا ہے، کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں دنیا کا ہر کام سکھایا، کچھ بھی نہیں آتا تھا ہمیں، لیکن ہماری ماں نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی، دنیا داری سکھائی، سارا کچھ سکھایا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں نا، مائیں شروع ہو جاتی ہیں آپ یہ کام کر لو وہ کام کر لو، ہماری مائیں ہمیں ہر چیز سکھا دیتی ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے نا ان کو سکھ دینے کا اور ان کو سارے کام کر کے دینے کا، اپنے ہاتھ کی گرم روٹیاں کھلانے کا، ان کو بٹھا کے ان کی خدمت کرنے کا، تو ہم سسرال پہنچ جاتی ہیں گے۔ تو کیا نصیب ہوتے ہیں بیٹیوں کے بھی، اور ماؤں کے بھی کیا نصیب ہوتے ہیں گے۔ تو بس میں اس چیز کو ترس جاتی ہوں کہ کاش میری ماں میرے پاس آ جائے کچھ ٹائم کے لیے، یا میں ان کے پاس چلی جاؤں کچھ ٹائم کے لیے۔ حالانکہ وہ جب بھی فون کرتی ہیں مجھے لازمی کہتی ہیں زیبا آ جاؤ، تمہاری طبیعت صحیح نہیں تو زیبا آ جاؤ۔ جیسے ان کو پتہ لگ جائے نا میں تھوڑی سی بیمار ہوں، یا مجھے اس طرح کی کوئی بلڈ کی دوبارہ کمی ہو گئی ہے، تو وہ مجھے فوراً، ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ زیاد کو بولو تمہیں لے کر آ جائے۔ اور میں خود اب نا میرا دل کرتا ہے امی سے ملنے کا، لیکن میں پتہ نہیں کیوں اب اس طرح کا دل نہیں کرتا جانے کا جیسے پہلے دل کرتا تھا جانے کا۔ الحمدللہ جب بیٹیاں اپنے گھر میں خوش ہوتی ہیں نا تو بس وہ یہ چاہتے ہیں، ماں سے ملنے کا دل کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، اتنا آسان نہیں جانا، کیسے جاؤں گی، سارے معاملات دیکھ کے نا، تو پھر بس وہ دل ادھر کا ادھر ختم ہو جاتا ہے گا۔ تو سارا دن کام کاج کرتی رہی، آج کی روٹین جو ہے نا بہت مصروف رہی، تھک بھی گئی تھی بہت زیادہ، لیکن آج یہ تھا کہ چلو تھوڑی سی ہمت ہے، آج انرجی آئی تو جتنے بھی کام پینڈنگ پہ پڑے سارے کر دوں، کپڑے سمیٹے، اور پھر کپڑے پریس کیے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے، مشین گندی ہوئی بھی تھی وہ میں نے دھوئی، اس کے بعد اینڈ کا کام تھا میرا، نماز عشاء میں نے ادا کی، اور آج مجھے کام کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو گیا تھا، تقریباً عصر اور مغرب کے بیچ کے ٹائم جو ہے نا وہ میں نہائی، میں نے بچوں کو نہلایا، اور بچوں کو نہلانے کے بعد میں نے جو ہے نا ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر گلی میں بھیج دیا کہ آپ لوگ کھیل لو، اور بس اب جو ہے نا میں نے مچھردانی وغیرہ لگا لی تھی، بچوں کو میں نے کھانا شانا بھی کھلا دیا تھا، ہسبینڈ جو ہے نا اس ٹائم کے لیے تھوڑا سا باہر چلے گئے تھے، اور ابھی مجھے یاد آیا کہ رضائیاں جو ہے نا میں نے دھوپ میں ڈالی تھی چھت پہ، اور وہ تو میں لے کے نہیں آئی تھی، تو ادھر جو ہے نا دوسرے روم میں بچے لگے ہوئے تھے ٹی وی دیکھنے میں، حسن جو تھا نا وہ اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، اور ارمیش اور حسین جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان کو ایک پروگرام آتا ہے سویٹی والا، ہم بگلو لیں کیوں سے آتا ہے گا، تو وہ ان کو اتنا کوئی پسند ہے، حالانکہ نہ کوئی سٹوری ہوتی نہ کچھ، بٹ ان کو پھر بھی بہت پسند ہے، تو بچے وہ دیکھ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں جا کے نا چھت سے نا رضائیاں وغیرہ لے آتی ہوں، کیونکہ آج کل دھوپ تھی، تو میں نا کوشش یہی کرتی ہوں کہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ جو ہے نا لازمی جو ہے نا رضائیوں کو اوپر دھوپ دلوا دو، کیونکہ بات وہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر دھندیں آ جائیں گی، سردیاں آ جائیں گی، بارشیں ہو جائیں گی، پھر وہ موقع نہیں ملے گا، اور یہ رات کے ٹائم میں میرے صحن کا کچھ اس طرح کا ویو۔ اچھا پہلے میں گھر میں نا بہت ڈرتی تھی، بہت زیادہ ڈرتی تھی، میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ دادی اس ٹائم پہ زندہ تھی، اللہ پاک ان کو جنت نصیب
نصیب کریں. تو وہ میرے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہ بھی بالکل ایسی تھی. اس وقت میرا حسن 6 منتھ کا تھا اور وہ بھی بالکل اس طرح کی تھی جیسے کہ حسن تھا. تو بس مطلب ایک نہیں 2 بچے تھے میرے پاس سنبھالنے کے لیے اس ٹائم پر. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ میں ان کی چارپائی پہ بیٹھ جایا کرتی تھی, کھڑکیاں بند کر کے, پردے آگے کر کے, دروازہ بند کر کے, پردے آگے کر کے, چارپائی کو جو ہے نا دروازے کے ساتھ لگا کے جو ہے نا میں بیٹھ جایا کرتی تھی. مطلب میں لیٹتی بھی نہیں تھی کہ مجھے اتنا ڈر لگتا تھا, مجھے آہٹ آتی تھی کہ کسی کی نا کہ کوئی آ رہا ہے باہر, تو مجھے اتنا خوف آتا تھا. اور میں آج وہ ٹائم یاد کروں اور آج میں یہ ٹائم یاد کروں نا تو مجھے اتنا کوئی زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا کہ میں وہی ولی زیبا ہوں جو کسی کی ایک بات پہ بھی ڈر جایا کرتی تھی, جو ہلکی سی آہٹ پہ بھی ڈر جایا کرتی تھی. اور آج رات کی 11 بج رہے ہوں, 12 بج رہے ہوں, میں چھت پہ بھی اکیلی آ جاتی ہوں, جو بھی کام ہو میں کر لیتی ہوں, مجھے کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. پہلے میں گھر کے باہر بھی جو ہے نا مطلب نہیں جاتی تھی کسی بھی کام کے لیے, لیکن 7 سال لگے میرے ہسبینڈ کا مجھے اپنا مطلب ان کا دل جیتنے میں یا ان کو اپنے پہ بھروسہ دلانے میں, سارا کچھ کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم تو لگا, لیکن الحمدللہ سارا کچھ اس طرح سے ہو گیا جس طرح سے میں چاہتی تھی کہ میری لائف اس طرح سے ہو. تو سب کچھ اس طرح سے ہوا, لیکن یہ بہت محنت کرنی پڑی مجھے ان سب چیزوں کے لیے. یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا, مجھے بہت کچھ جو ہے نا اس کے لیے جھیلنا پڑا. تو بہت لمبی اسٹرگل تھی, انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گی. ادھر جو میں رضائیاں لے آئی تھی کیونکہ تھوڑی اگر لیٹ ہو جاتے نا تو یہ گیلی ہو جاتی. اتنی دیر میں ہسبینڈ آ گئے تھے, پھر ہم نے چائے شائے بنائی, لڈو وغیرہ کھیلا. اور حسن اور ارمش کو میں پہلے سلا چکی تھی, اور حسین جو ہے نا یہ ہمیشہ پاپا کا انتظار کرتا ہے. تو جیسے ہی میرے ہسبینڈ آئے تو حسین کو لے آئے اندر کہ چلو اب تم بھی سو جاؤ, اور اب بس مجھے لائٹیں وغیرہ آف کرنی تھی باہر کی, اور پھر ہم نے بھی سونا تھا. تو یہ تھی آج کی میری روٹین. انشاءاللہ اللہ پاک سب کو خیر خیریت سے سب کے گھروں میں آباد رکھے گا. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ.